سب سے سنسنیخیز واقعہ شاید 6 جولائی 2019 کو سامنے آیا تھا، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر صدر مریم نواز شریف نے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ، جس میں پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف شامل تھے، اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے نائب عدالت کے جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو جاری کی، جس میں مبینہ طور پہ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ احتساب عدالت کے جج کی حیثیت سے نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے انہیں دراصل بلیک میل کیا گیا تھا۔ یقیناً اس ویڈیو نے اور اس کے حوالے سے جو ایک تفصیلی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس نے پورے ملک میں سنسنی دوڑا دی تھی، اور خاص طور پہ ملک کے عدالتی نظام کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا، جس میں احتساب عدالت کا جج تفصیل سے پورے واقعات بیان کر رہا ہے کہ کس انداز سے مبینہ طور پہ بلیک میل کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پہنچا تھا، اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 23 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ احتساب عدالت کے جج نے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ دراصل ان کا اعتراف جرم ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ احتساب عدالت کے سابق جج کا طرز عمل ادارے کے لیے ایک بدنما داغ کی طرح ہے، اور ان کے اس اقدام سے ایماندار ججز کے شرم سے جھک گئے ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ جج ارشد ملک نے پاکستان کی پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ 22 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ ارشد ملک بدعنوانی کی کارروائی میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کا اعتراف انہوں نے اپنے بیان حلفی اور پریس ریلیز میں بھی کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس پورے معاملے نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس واقعے نے عدلیہ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، ان کو اس معاملے کا براہ راست ان کے بیان کو اعتراف جرم قرار دیا گیا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو واقعات سامنے آئے، اس سے واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ ریاست جج ارشد ملک کو اس واقعے کے حوالے سے وہ سزا یا وہ اس انجام کی جانب وہ نہیں بڑھ رہے جو کہ شاید یہ پورا واقعہ اس پورے حوالے سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ بنیادی طور پہ اس کی تحقیقات FIA کے پاس تھی، مگر FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن، جن کی کہ بہت ہی عمدہ شہرت ہے، ایماندارانہ شہرت ہے، انہیں بہت ہی ایک ناقابل فہم انداز میں پہلے تو چھٹی پہ بھیجا گیا، اور پھر انہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کو مجبور ہوئے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، اور اس طرح سے FIA کے سربراہ کی یہ پوزیشن جو ہے وہ انتہائی متنازع صورتحال کے اندر وہ پوزیشن خالی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ پوسٹ مل گئی جناب واجد ضیاء کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل FIA تعینات ہوئے۔ واجد ضیاء صاحب کی پہچان ہے، پیناما کیس کے اندر وہ ایک تحقیقاتی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، اور جناب نواز شریف کو جو سزا ہوئی اس کی پوری تحقیقات واجد ضیاء کی سربراہی میں ہوئی۔ اس کے بعد اس معاملے میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر لاہور میں چھاپا بھی مارا گیا ہے، اور کئی اور معاملات جو ہیں سامنے آئے ہیں۔ مگر اس حوالے سے جناب ارشد ملک کے حوالے سے اور اس معاملے میں اس قسم کی شاید کارروائی ابھی تک ہوئی نہیں ہے، جیسا کہ لگ رہا تھا کہ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد ہوگی۔ اس پورے معاملے میں ہو کیا رہا ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ پاکستان کے بہت ممتاز تحقیقاتی جرنلسٹ ہے، سینئر صحافی اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس پورے معاملے کی اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت سے لے کے اب تک اس معاملے میں ہوا کیا، لیکن اس وقت ذرا بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، FIA کا مرکز کیا ہے اس پورے کیس کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی جو میں نے گفتگو سنی ہے اس میں 2 چیزوں کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں 2 اور کردار بھی ہیں، بڑے اہم کردار۔ وہ ہیں FIA سائبر ونگ کے اس وقت کے سربراہ افضل بٹ، جنہوں نے تحقیقات کی تھی، اور ناصر جنجوعہ اور 2 ان کے ساتھیوں کو ریلیز کر دیا تھا، کیونکہ ارشد ملک نے جو الزامات عائد کیے تھے ان 3 افراد کے اوپر وہ ثابت نہیں ہو سکے تھے۔ تو افضل بٹ جو ہیں اس وقت جو سائبر کرائم کے سربراہ تھے، ان کو معطل کر دیا گیا، ابھی تک وہ ASD ہیں۔ تو انہوں نے جو ہمارے پاس جو معاملات آئے ہیں، انہوں نے تحقیقات کی تھی درست، اور عدالت کے سامنے جو سیشن جج تھے اس وقت کے ثاقب جواد، ان کے سامنے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تھا،
اور جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ثاقب جواد، انہوں نے بھی اس سارے معاملے کی نگرانی کی تھی اور ان تینوں افراد کو بری کر دیا تھا۔ آپ کے پروگرام میں یہ بات ابھی پہلی دفعہ دنیا کو پتہ چل رہی ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ثاقب جواد، ان کے خلاف بھی ایک جوڈیشل انکوائری اسی معاملے کے اوپر ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ کیا انہوں نے کسی اور وجہ سے تحقیقات جو ایف آئی اے کی ان کو قبول تو نہیں کیا۔ لیکن اعزاز صاحب اس میں سب سے اہم بات جو ہے نا، یہ یقیناً ذیلی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا کہ ارشد ملک کا فعل جو تھا وہ دراصل ان کا بیان جو ہے، بیان حلفی جو ہے وہ اعتراف جرم ہے، ان کے اس عمل سے پاکستان کی عدالتوں کے عدلیہ کا سر شرم سے جھک گیا، انہوں نے ایماندار ججز کا نام خراب کر دیا، ان کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آبزرویشن کے بعد ہوا کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس واضح حکم کے بعد واضح جو آبزرویشنز ہیں وہ آپ نے بھی سنی اور ہم نے بھی سنی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی اے غیر جانبدارانہ انداز میں تحقیقات کرتی، ارشد ملک کو جو جج ہیں اس سارے معاملے میں ان کو ملزم کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جاتا، لیکن یہ معاملہ اب ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے پاس آ گیا جس کی سربراہی ایک افسر کر رہے ہیں پولیس کے۔ انہوں نے اس معاملے کو اس طرح سے چھیڑا نہیں، انہوں نے ارشد ملک کو ابھی تک ایک وکٹم کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، اور جو ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ عملی طور پر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹیپ باہر لائی تھی ان کو ملزم کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ہدایت نامہ تھا اس کو تو سرے سے سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے، لیکن شاید کچھ اور ہدایت نامے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اعزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے کہ ان کے فیصلے میں بات لکھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اداروں پر، ایف آئی اے پر، کہ وہ اب اس کی روشنی میں آگے کی کارروائی کرے؟ کیا اس کو اگنور کر دیا گیا ہے؟ جو سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ احتساب عدالت کے جج نے جو بیان حلفی جمع کرایا وہ ان کا اعتراف جرم ہے، احتساب عدالت کے سابق جج کا طرز عمل ادارے کے لیے بدنما داغ ہے، اس سے ایماندار ججز کے سر شرم سے جھک گئے، یہ سب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، تو پھر جس شخص کے حوالے سے کہہ رہی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے؟ جی کامران صاحب، بالکل کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے سربراہ ہیں بابر بخت، ہم نے کوشش کی کہ ان کے تھرو بھی پتہ لگے، لیکن وہ اس بارے میں ریکارڈ پر آنے کے لیے کسی طریقے سے تیار نہیں، اور ہمیں ایف آئی اے کے سی ٹی ڈبلیو ونگ سے ہی پتہ لگا، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ سے ہی پتہ لگا کہ جو سپریم کورٹ کی جو ہدایات تھیں ان پر تو عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، البتہ جو جج صاحب ہیں وہ بیان دینے کے لیے ایک آدھ دفعہ ایف آئی اے میں آئے ہیں، ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور بعض جو کردار ہیں جو اپوزیشن کے ہیں، پرٹیکولرلی جو عطا تارڑ ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ سخت اقدامات کی توقع کی جا رہی ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قمر شبری